السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اردو کیلیگرافی کلاس میں خوش آمدید۔ حروف کے جوڑے جو ہم نے شروع کیے تھے، ہم تقریباً ان کو ابھی ختم کرنے کے قریب ہیں۔ کاف تک ہم نے ان کے جوڑے بنا لیے۔ اب کاف، کیونکہ میں نے اسی سبق میں آپ کو بتایا تھا کاف اور لام کا جو ہے مطلب ہے ایک ہی طریقہ ہے جوڑے بنانے کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے میم۔ میم کے ساتھ ہم نے مطلب ہے جوڑے بنانا سیکھنے ہیں۔ سب سے پہلے میم الف ماں لکھیں، میم کو الف کے ساتھ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے اس کا دیکھیں، اس طرح، اور پھر سمپل اس کے ساتھ ہم نے الف لکھ دیا۔ دوسرا میم جو ہے اس کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم بے الف با لکھتے ہیں اور ساتھ میں میم ہم نے اٹیچ کر دیا، تو میم اس طریقے سے ہم نے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر جگہوں پر جو ہے مطلب ہے یہ میم آپ کا زیر استعمال آئے گا۔ تو یہ ابھی جو تختی ہم لکھ رہے ہیں تو اس میں اکثر جو ہے یہ میم چلے گا۔ دوسرا یہ سیدھا منہ والا یہ میم بھی استعمال ہوگا، تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں۔ تو الف کے بعد ہے ہمارے پاس بے۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں یہ سمپل ہم پہلے سے مطلب ہے بہت سی تختیوں میں یہ سیکھ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے مطلب ہے پین کو گھما کر اور یہ مطلب ہے دوسرے لفظ کو ٹچ کرنے کے لیے یہ اسٹروک ہم نے کس طرح بنانا ہے، یہ پہلے میں نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو ابھی کشش والا بے اس کے ساتھ ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھوٹا بے، وہ بھی بالکل اسی طرح کا اسٹروک بنا کر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیم ہے، لیکن وہ دوسری لائن میں لکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر خالی جگہ پڑی ہے تو یہاں ہم دال لکھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح بھی لکھنی ہے، اور جو اصل اس کا شیپ ہے وہ یہ ہے میم اور دال، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم نے تقریباً یہ بھی ہم نے دال والی تختی میں اس کو بنانا سیکھا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیم۔ اچھا دیکھیں، جیم میں اب وہی یہ والا میم استعمال ہو رہا ہے، تو یہ کیسے بنانا ہے آپ نے، یہ دیکھیں، نقطہ ہے اور پھر اوپر سے اس کو دوسرا نقطہ لگا کر ایسے، یہ آپ کا اس میں محمد جو ہم لکھتے ہیں اس میں یہ وہی یعنی کہ میم استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں بھی آپ نے اسی طریقے سے، تو یہ آپ کی لائن ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے ایسے، پھر جیم اور پھر اس کا دائرہ۔ تو دائرہ کیونکہ لائن سے نیچے ہم نے لانا ہے تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں، دوبارہ دیکھیں، یہ ایک نقطہ لگا دیا، اوپر سے دوسرا نقطہ اور نیچے سے اس کو اس طرح بنایا، پھر جیم کا سر بنایا اور جیم کا دائرہ بنا دیا، سیم اسی طریقے سے جیسے حروف تہجی میں بنایا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ دال یہاں پہ آ گیا۔ اس کے بعد ہے رے، وہ یہ طریقہ ہے رے کا لکھنے کا، میم رے مر، دیکھیے، ٹھیک ہو گیا۔ کیا ہے، یہ رے لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کا میم ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، ایسے پھر اس طرح، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے بار بار، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے میم کے بعد را کے بعد سین، بالکل اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے بتایا وہی میم لکھیں گے، اوپر والی نوک سے اس کے دندے بنائے، ٹھیک ہے۔ پھر سمپل وہی دائرہ بنا دیا جو ہم باقی حروف میں بنا رہے تھے، یعنی کہ حروف تہجی میں جو بنانا سیکھا ہے۔ سین کے بعد سواد ہے، وہ بھی سیم یہی طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی یعنی کہ اس میں نیا صرف یہ ہے کہ آپ نے میم کیسے بنانا ہے، باقی وہی حروف تہجی جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو ایک میم کشش والا وہ ادھر لکھ لیتے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو میم توئے، یہ دیکھیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میم کشش والا، تو وہ کشش والا میم شین جو ہے لکھیں گے تو وہ مطلب ہے لائن سے اس کو اوپر آپ نے اٹھانا ہے ایسے، دیکھیں یہاں تک آنا ہے، پھر یہاں جو ہے یہ اسٹروک بنا کر یہ شین آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو یہ کشش والا شین میم کے ساتھ لکھا۔ اس کے بعد میم کے ساتھ آئین ہم نے کیسے لکھنا ہے، دیکھیں، یہ آئین جو ہے اکثر جو مطلب ہے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ نہیں بن رہا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں وہی جیم والا دائرہ ہے، یہاں پہ آ کے جو ہے اسٹوڈنٹ وہ غلطی کرتے ہیں، یہ ایسے نیچے آ کر پھر اس کو اوپر لے کے جانا ہے اور یہاں اس کا مطلب ہے مکمل خط لگا کر اور اس کا باقی اسٹروک مکمل کرنا ہے اور دائرہ لکھنا ہے۔
اور میم عین کے بعد فا، فا کشش والا، اور فا چھوٹا. اسی کے ساتھ مطلب ہے کاف لکھ لیں دائرے والا. ٹھیک ہو گیا. کاف کے بعد ہمارے پاس دوسرا کاف ہے، تو یہ میم بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، یہ کشش والا کاف، اور یہ میم بھی اس میں آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس لام. سیم وہی طریقہ ہے حروف تہجی میں، جس طرح دائرہ لائن سے نیچے اور اس کے ساتھ میم. تو میم، دو میم ابھی آ گئے ہمارے پاس. تو پہلا میم جو ہم ہے وہی جیم والا بنائیں گے، جیسے ہم نے جیم کے ساتھ میم بنایا تھا. یہ دوسرا میم ایسے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہی شیپ ہے جو با اور میم کا ہم نے بنایا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اب آج جو ہے ہم اس کے ساتھ میم لکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہے نون، واو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے ہا، دو چشمی ہا. تو دو چشمی ہا جب میم لکھیں گے اس کے ساتھ بھی وہی یہ والا میم استعمال ہوگا. یہ دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہے میم چھوٹی ہے. تو یہاں لائن سے آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، اور یہ دیکھیں نیچے آ کے جو اس کا دائرہ جو ہے وہ لائن سے نیچے بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اور میم بڑی میں، تو یہاں ان دونوں میں مطلب ہے جو میم ہے وہ کون سا استعمال ہوا ہے، وہی جو جیم کے ساتھ ہم نے استعمال کرنا سیکھا. تو کچھ حروف ہیں جہاں پر یہ میم استعمال ہو رہا ہے، اور کچھ باقی جو ہے ان میں یہ اور یہ والا میم ہم استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.